ایک جنگ تو پہلے ہی چل رہی ہے، لیکن اسی دوران اقوام متحدہ کے ایک سفارتکار کی طرف سے ایک ایسا دعویٰ سامنے آیا ہے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ آج ہم اسی معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس کہانی کی شروعات محمد صفا کے اپنے الفاظ سے کرتے ہیں۔ یہ ایک سینئر سفارتکار تھے جنہوں نے اچانک استعفیٰ دے دیا اور وجہ یہ بتائی کہ وہ اب ایک خفیہ معلومات کا بوجھ اپنے سینے میں نہیں رکھ سکتے۔ تو آخر یہ محمد صفا ہیں کون اور ان کا دعویٰ ہے کیا جس نے اتنی خلبلی مچا دی ہے؟ دیکھیں، رپورٹس کے مطابق محمد صفا اقوام متحدہ سے منسلک ایک بڑے سفارتی عہدے پر تھے، یعنی کوئی چھوٹے موٹے اہلکار نہیں تھے، اور انہوں نے 30 مارچ 2026 کو اپنے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ اور ان کا بنیادی دعویٰ جو انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ کیا وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اس جنگ کو روکنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس بات پر ہو رہی ہے کہ اگر ایران کے شہر تہران پر ایٹمی حملہ ہو گیا تو اس کے بعد کے حالات سے کیسے نمٹا جائے گا۔ اب یہ بات بہت اہم ہے۔ یہ دعوے اچانک نہیں آئے، یہ ایک ایسے وقت میں آئے ہیں جب خطے میں پچھلے 1 مہینے سے شدید جنگ چل رہی ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے شروعات ہوتی ہے، پھر مارچ میں ایران کی طرف سے جوابی کارروائی کی کوشش ہوتی ہے، ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر 30 مارچ کو ٹرمپ کی طرف سے ایک بہت بڑی دھمکی آتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف 32 دنوں میں حالات کس تیزی سے بگڑے ہیں۔ اور اسی غیر یقینی صورتحال کو وائٹ ہاؤس کے بیانات اور بھی پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ ایک طرف سابق صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ مذاکرات بہت اچھے جا رہے ہیں اور جلد ہی کوئی معاہدہ ہو جائے گا، اور دوسری ہی طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں اور پھر ہمیں ان پر بمباری بھی کرنی پڑتی ہے۔ یہ تضاد صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کے ممکنہ انسانی پہلو پر بات کرتے ہیں، کیونکہ صفا کی وارننگ کا مرکز یہی تباہ کن انسانی قیمت ہے۔ یہ جو آپ 1 کروڑ کا ہنسا دیکھ رہے ہیں، یہ تہران شہر کی آبادی ہے، وہ شہر جو اس مبینہ ایٹمی حملے کے مرکز میں ہے۔ اور محمد صفا نے اپنے پیغام میں اسی بات پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خالی صحرا نہیں ہے، یہاں خاندان بستے ہیں، بچے ہیں، عام محنت کش لوگ ہیں جن کے اپنے خواب ہیں۔ انہوں نے ایک فوجی حکمت عملی کے مقابلے میں ایک زندہ شہر کی حقیقت کو سامنے رکھا۔ اب اس جنگ کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں ہیں، عالمی معیشت پر اس کے گہرے اثرات پڑ رہے ہیں، اور اس کی تپش دور دراز گھرانوں تک محسوس کی جا رہی ہے۔ جیسے ہی آبنائے ہرمز، جو کہ تیل کی سپلائی کا ایک اہم راستہ ہے، وہاں مسائل شروع ہوئے، تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ صرف 1 مہینے میں قیمت $70 فی بیرل سے بڑھ کر $116 تک جا پہنچی۔ یہ 60% سے بھی زیادہ کا اضافہ ہے۔ تو اہم سوال یہ ہے کہ اس کا عام زندگی پر کیا اثر پڑا۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں معیشت پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے، اس علاقائی عدم استحکام کے دوران روزمرہ کی چیزوں کی قیمتیں دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں۔ پیٹرول، ڈیزل، آٹا، تیل، ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ تو اب تک کی ساری بات چیت کے بعد ہمارے سامنے ایک بہت ہی پریشان کن تصویر بنتی ہے۔ ایک طرف ایک غیر تصدیق شدہ لیکن انتہائی خوفناک وارننگ ہے، اور دوسری طرف حقیقی دنیا میں فوجی اور معاشی افراتفری کا ماحول ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صفا کا دعویٰ ہے کہ UN ایٹمی حملے کے بعد کی تیاری کر رہا ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی حکومت یا خود UN نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ صفا کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد انسانیت کے خلاف ایک بڑے جرم کو روکنا تھا، اور جاتے جاتے وہ ایک اپیل کر گئے کہ صرف عوام ہی اسے روک سکتے ہیں، ابھی کچھ کریں، تاریخ ہمیں یاد رکھے گی۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے ذہنوں میں رہ جاتا ہے، کیا یہ ایک سچ بولنے والے کی سنگین وارننگ ہے، یا پھر جنگ کے دوران پھیلائی گئی ایک خطرناک افواہ؟ یہ شواہد ہمیں جدید دور کی جنگوں کے ان انتہائی امکانات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کرنا چاہتے۔